نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین نظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد اول مکتوب شریف نمبر 38۔ یہ مکتوب بھی آپ نے حضرت علامہ شیخ محمد خیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف صادر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی معرفت اور اس راستے کو طے کرنے کے لیے جو مختلف مقامات آتے ہیں، مجدد پاک نے اس میں مقامات عشرہ جو ہے اس کا خاص طور پہ ذکر کیا، اور اسی سے متعلقہ کچھ دیگر قرآن و سنت کی روشنی میں ضروری تعلیمات اور ارشادات تحریر فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا مکتوب شریف پڑھ کر خوشی کا باعث ہوا۔ حق تعالی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے اور ایک لحظہ بھی اپنے غیر کے حوالہ نہ کرے۔ یہ ایک دعائیہ جملہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل میں ایک دعا کا ترجمہ ہے۔ اللہم لا تکلنی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے آنکھ چپکنے کی دیر کے برابر بھی میرے حوالے نہ کرنا، میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، بلکہ اپنے کرم کے حوالے رکھنا، کیونکہ ان نفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے، نفس امارہ جو ہے وہ برائی پہ ابھارتا ہے۔ نفس لوامہ، پھر اس کے بعد نفس مطمئنہ۔ یقیناً انبیاء و مرسلین کے نفوس وہ مطمئنہ کے درجات سے فائز و مرام ہوتے ہیں، جس کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں بھی فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف راضی بازی لوٹ جا اور اس کے بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا۔ تو جن کا نفس مطمئنہ ہے ان کی بھی یہی دعا ہے۔ تو ہم لوگ جو ان درجات کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں کس قدر اس دعا کی ضرورت ہے کہ اے اللہ ہمیں پل چپکنے کی دیر جتنا بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، اپنے کرم کے حوالے رکھنا۔ لیکن انسان سمجھتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا نقطہ نظر ہے، خدا کو بھی چاہیے مجھ سے مشورہ لے کے چلے۔ نبی علیہ السلام کو کیا معلوم میں کن حالات سے دوچار ہوں؟ اللہ والے ہمیں کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ میں جن حالات میں ہوں، only where knows where the shoe pinches، جو تن لاگے سو تن جانے۔ تو وہ اپنی ہی ہانکتا جاتا ہے، مارتا جاتا ہے۔ سرکار تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک بی بی کو دیکھا کہ وہ کسی قبر پہ بیٹھ کے
رو رہی ہے اور ایسے کلمات کہہ رہی ہے جو نہیں کہنی چاہیے، گلے اور شکوے کے حوالے سے۔ سرکار نے گزرتے ہوئے دلاسا دیا کہ بی بی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اس طرح کا کلام وہ صبر کے خلاف ہے۔ تو اس نے سر نیچے ہی تھا، کہا کہ آپ کو کیا پتہ جو میرے ساتھ بیت رہی ہے، اگر آپ پہ بیتے تو آپ کو لگ پتہ جائے کہ میرا معصوم بچڑا جو ہے وہ مجھ سے بچھڑ گیا اور فوت ہو گیا ہے، اور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے اب اس پہ میں اس طرح افسوس بھی نہ کروں۔ سرکار نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ آگے گزر گئے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ بی بی تو اتنا غور کر، تو نے جواب کس کو دیا؟ سرکار نے تو خود اپنے 3 معصوم بچوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا ہے۔ آپ پہ یہ آزمائشیں گزر چکی ہیں، لیکن آپ نے اس طرح کے بے صبری، تو خیر وہ اس کو ندامت ہوئی، اٹھی اور پیچھے سرکار کے دوڑتی ہوئی گئی کہ حضور اب میں صبر کروں گی، مجھے نہیں تھی سمجھ کے صبر کرنا چاہیے تھا، اور ایسی گفتگو مجھے نامناسب تھی۔ فرمایا کہ بی بی اب صبر کی کوئی حقیقت نہیں، وقت گزر چکا ہے۔ صبر وہ ہے جو آزمائش اور آفت و تکلیف آتے وقت فوراً انسان جو ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ جو پہلا جذبہ ہوتا ہے، جو پہلا احساس ہوتا ہے، بعد میں جب انسان حالات دیکھتا ہے تو کئی اور نیتیں بدل لیتا ہے، لیکن جو اصل محرک ہوتی ہے، جو انسان کے اس عمل کا پیش خیمہ ہوتی ہے، تو اسی طرح ہم بھی اپنی رائے اور اپنا موقف ہر جگہ چلاتے رہتے۔ بہرحال مجدد صاحب نے وہ دعا دی ان کو جو سرکار کی پسندیدہ دعا تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں جو کچھ حق تعالیٰ کی ذات بحق کے سوا ہے اس کی تعبیر غیر سے کی گئی ہے، یعنی ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر ذات ہے۔ ٹھیک ہے، یہی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ صفات میں شریک ہے، نہ حقوق میں شریک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہی توحید خالص ہے۔ اس کو سورہ اخلاص اس لیے کہا گیا کہ اس میں تینوں قسم کے شرک کی نفی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان تینوں جو ہے وہ توحید کے پہلوؤں کا بیان ہے۔ تو ایک حق ہے، ایک غیر حق ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کے لیے لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ غیر حق۔ اگرچہ اسماء و صفات ہوں، اب اللہ کریم کی ایک ذات ہے اور کچھ اس کے اسماء بھی ہیں، صفات بھی ہیں۔ قرآن پاک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 99 اللہ کے اسماء لکھے ہوئے ہیں، صفتیں بھی ہیں، لہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام بھی اس کے ہیں، ساری اسی کی صفتیں زیبا ہیں جتنی اچھی ہیں۔ تو انہیں بھی حق نہیں، غیر حق کا لفظ اس کے لیے بھی متکلمین نے استعمال کیا ہے۔ دیکھیں نا، ایک آپ کی ذات ہے جو آپ کا تعارف ہے، نام ہے، باقی آپ کی بہت سی صفتیں ہوں گی، حافظ ہو سکتے ہیں، عالم ہو سکتے ہیں، مرد ہو سکتے ہیں، پی ایچ ڈی ہو سکتے ہیں، اسلام آبادی ہو سکتے ہیں، گجرانوالی ہو سکتے ہیں، آپ اچھے کاتب بھی ہو سکتے ہیں، سنگر بھی ہو سکتے ہیں، نعت خوان بھی ہو سکتے ہیں، قاری بھی ہو سکتے ہیں۔ کئی آپ کی شخصیت کی جہتیں، کیا وہ اگر
ساری جہتیں ہٹا دی جائیں تو کیا آپ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ کی ذات رہے گی۔ لیکن اب کیونکہ وہ صفات آپ کی ذات کے تعارف کا ذریعہ ہے، آپ کی ذات کی وجہ سے، تو اس بنا پر آگے مجدد صاحب نے فرمایا کہ اہل سنت کے جتنے متکلمین ہیں ان کا موقف اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات نہ اس کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے، کہ اگر وہ صفتیں نہ ہو تو اللہ کی ذات معاذ اللہ معدوم ہو جائے گی، نہیں، وہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، اپنی ذات میں وہ ہر اعتبار سے کل ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ ہر اس سے جو کچھ وہ کہتے ہیں یا اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، بلند و بالا ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سارے رسولوں پر اللہ کا سلام۔ پھر آپ فرماتے ہیں گرچہ اور یہ جو متکلمین نے لا ہوا ولا غیرہ کہا ہے کہ لا ہوا ولا غیرہ کہا ہے، اس کے اور معنی ہیں، یعنی نہ وہ اللہ کی عین ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کا غیر ہے، اور غیر سے ان کی مراد غیر اصطلاحی ہے اور انہی معنوں میں نفی کی ہے، نہ معنی مطلب سے، اور نفی خاص نفی عام کو مستلزم نہیں ہے، اور حق تعالیٰ کی ذات بحت سے سلب یعنی نفی کے سوا اور کچھ تعبیر نہیں کر سکتے، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ نے تھوڑا سا یہاں جو علماء متکلمین کی اصطلاحات جو استعمال کی ہیں اس کا لب لباب خلاصہ لفظی کمن کیڑی میں پھنسے بغیر یہی ہے کہ اللہ کی اسماء و صفات نہ اس کی ذات کا عین ہے اور نہ اس کی ذات کا غیر ہے۔ آگے اس کے اوپر متکلمین نے اپنی علمی پھر گفتگو اور موشگافیاں جو بیان کی ہیں اس پہ تفصیلات میں جانے کی یہاں ہمیں ضرورت نہیں۔ پھر اب اس مرتبہ میں جو اثبات ہے وہ الہاد ہی ہے، اور تمام تعبیروں سے بہتر تعبیر اور تمام عبارتوں سے جامع عبارت لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی ذات جیسا کوئی بھی نہیں، جس کا فارسی ترجمہ بے چون اور بے چگون ہے، اور علم و شہود اور معرفت کو اس کی طرف راہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس بھی اینگل سے ہم سمجھے کہ ہم نے اللہ کو جان لیا ہے تو وہ اس کی ذات کا احاطہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انسان کی عقل، فہم و فراست میں آنے سے ورا الورا ہے، ثم ورا الورا ثم ورا الورا۔ انسان، صحابہ نے سرکار سے سوال کیا، وہ اصل میں سوال یہودیوں کی طرف سے آیا تھا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ روح کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آپ سے پوچھنا روح کہنے کو یہ امر ربی ہے اور تمہیں علم دیا گیا ہے، لیکن تمہارا علم محدود ہے، روح کی حقیقت اس سے زیادہ ہے، تمہارے عقل کا ترازو چھوٹا ہے، روح کی حقیقت بڑی ہے، تم سونار کے ترازو میں ایک ٹرک کو نہیں تول سکتے، تھوڑا بہت سونا تولا جا سکتا ہے، لیکن آپ اگر
10 من کا کوئی واٹ اس میں رکھ کے تولنا چاہے وہ ترازو ٹوٹ جائے۔ اب یہ بھی نہیں کہ ترازو میں ٹرک تولا نہیں جا سکتا، ٹرک چھوڑ کے پوری زمین کو تول لیتے ہیں، ایسے ایسے انہوں نے پیمانے بنائے ہیں۔ تو اگر وہ بڑا ترازو ہو تو اس میں ٹرک تل سکتا ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ ایک انسان کی روح کی حقیقت تمہاری عقل کے پیمانوں سے بلند ہے۔ معجزہ بھی اسی کو کہتے ہیں جو عاجز کر دے، یہ خلاف عقل نہیں ہوتا، فوق العقل ہوتا۔ تو تم جو روح کو بنانے والا اس کی حقیقت کو سمجھنے کا عقل کون ادا کر سکتے؟ ہم مارکونی کے ریڈیو کی سارے جو ہیں وہ پروس اینڈ کونس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو اس مارکونی کے دماغ میں جو علوم و معارف ہے تو وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو انسان کی بنائی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ یہ ہمارا علم و شہود جو ہے اور جو کچھ دیکھتے ہو جانتے ہو پہچانے، یہ سب اس کا غیر ہے۔ ان کے ساتھ گرفتار ہونا اس کے غیر کے ساتھ گرفتار ہونا ہے۔ پس لا الہ کے نیچے لا کر ان سب کی نفی ضروری ہے، یعنی جو کچھ ہمیں سمجھ آیا اللہ کہتا ہے اللہ ان سب سے پاک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے۔ اور کلمہ الا اللہ کے ساتھ اس ذات بے چون و بے چگون کا اس بات کرنا لازم ہے، اور یہ اس بات اول میں تقلید کے طور پر ہے اور اخیر میں تحقیق کے طور پر۔ تو شروع میں تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کلمہ پڑھایا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور محمد رسول اللہ والذین معہ، جتنے بھی قرآن پاک میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اور جتنا بھی اللہ کریم کی توحید اور اس کی ذات کے حوالے سے بیان کیا گیا وہ انسانی عقل وہیں تک جا سکتی ہے جتنی کہ اس کی بساط ہے، لیکن اللہ کریم کی ذات بابرکات انسان کی محدود عقل، فہم و فراست سے بہت بلند و بالا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی صفات میں غور و فکر کرو، اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اس کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ وہاں انسان کی عقل بہکنا شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا اللہ تھا تو کس نے بنایا، کیسے بنا۔ وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے نا، تو کسی شخص سے کہا کہ بھئی تم نہیں سوال کرتے، سارے پوچھتے ہیں۔ اس نے کہا جناب آپ درس دیتے ہیں تو میں یہ سوچتا رہتا ہوں پہلے انڈا تھا تو تھا یا مرغی تھی؟ اگر مرغی تھی تو آئی کہاں سے؟ اگر انڈا تھا تو مرغی کے بعد انڈا کہاں سے آیا؟ مجھے کل یہ بھی خیال آ رہا تھا پہلے درخت تھا یا بیج تھا؟ اگر بیج تھا تو بیج کہاں سے آیا؟ اگر درخت تھا تو درخت کہاں سے نکلا؟ اچھا مجھے آج یہ خیال آ رہا تھا جب زمین میں قلعہ ٹھوکتے ہیں لکڑی تو زمین میں وہ جاتا ہے تو اتنی مٹی بھی باہر نکلنی چاہیے، پتہ مٹی کہاں جاتی ہے؟ اگر مٹی نہیں ہے تو قلعہ کہاں گیا؟ قلعہ ہے تو میں تو جناب یہی سوچتا رہتا ہوں، آپ جو ہے تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے، تو بس تبرکن سنتا رہے بات۔ تو انسان تو اتنی چھوٹی چیزوں کی تہہ تک پہنچنے سے قاصر ہے، تو پھر وہ اللہ کی ذات میں جب اس طرح کا غیر ضروری غور و فکر کرتا ہے تو آپ فاتح جو کہہ دیے بس مان لو، تقلید، اس میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ فاتح بعض سالکوں نے نہایت مطلب تک پہنچ کر چون کو بے چون تصور کیا، انہوں نے کہا جو ہم نے پا لیا ہے نا وہ اصل میں بے چون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور شہود و معرفت کو اس کی طرف دیا ہے کہ یہ جو ہمیں معرفت مل گئی ہے یہ وہی ہے، کتے عربی ہو، کتے اجمی ہو، کتے ٹوپی پوش نرنگی ہو، تسی ہر صورت وچ وس دیو سانو لامکانی دس دے۔ تو وہاں ملنگوں نے بڑی لمبی لمبی ماری چھوڑی ہیں، جے میں تینوں اندر آکھا پھر مقید جانا،
جی میں تینوں باہر آکھا تھے میرے اندر کون سمانا، میں بھی تو میں ویسے بلا کون نہ مانا۔ تو بہت ساری ایسی باتیں اور کلام جو ہے شعراء نے، بہرحال وہ کوئی نہ کوئی اس میں پیغام ہوتا ہے، اس کی تہہ تک پہنچنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ ظاہری جملوں کو لے کے کچھ اور مراد لے کے لڈیاں ڈالتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کی مراد بھی کوئی اور ہوتی ہے، وہ بھی انسانی عقل، فہم اور فراست کے قریب رکھ کر جو ہے وہ آگے ان کو چلانا چاہتے ہیں۔ تو مجدد صاحب یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ بعض سالکوں نے بھی طریقت کی منزلیں طے کرتے جب وہاں تک گئے تو وہاں جا کے جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے پا لیا، میری بکل دے وچ چور نہیں میں جاتا کوئی ہور، انہوں نے کہا میری بکل دے وچ چھپیا ہوا، میری بکل دے وچ چور میں جاتا کوئی ہور، رانجھا آخری نہیں میں آپ ہی رانجھا ہو۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ بات نہیں ہے، یہ شہود و معرفت جو ہے یہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں۔ تقلید والے لوگ ان سے کئی درجے بہتر ہیں، کیونکہ ان کی تقلید نور نبوت علی صاحب صلوات والسلام کے چراغ سے حاصل کی گئی ہے۔ جب سرکار کہتے ہیں اللہ تیری عبادت کا میں حق ادا نہیں کر سکا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا، جس طرح تیرا حق بنتا ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکا، تو وما قدر اللہ حق قدر ہی، قرآن میں بھی اللہ نے کہا تم اللہ کی قدر کرنے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو کوئی کہ نہیں میں حق ادا کر دیتا ہے، تو وہ بس اپنی ہی منہ میاں مٹھو ہونے والی بات ہے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں جو سرکار نے فرما دیا، جتنی تعلیم دے دی بس اسی پہ چلو، کیونکہ بعض نے اس راستے کو چھوڑ کے جو معرفت کی ادھر ادھر کی ماری ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان اور قرآن کی تعلیم سے ذرہ برابر بار برابر بھی اگر بات ادھر ادھر نکل جائے تو وہ کسی کے لیے سند یا دلیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ آپ بیان کرتے ہیں جس کی طرف سے کیونکہ ان کی تقلید نور نبوت علی صاحب صلوات و تسلیمات کے چراغ سے حاصل کی گئی، جس کی طرف صاحب و خطا کو راہ نہیں، وہاں کوئی غلطی نہیں، وحی کے اندر کوئی غلطی نہیں، لیکن جو ملنگوں کو، درویشوں کو یا سالکوں کو الہام ہوتا ہے اس میں شیطان اپنا لچ بھی تل سکتا ہے، اور ناقص لوگوں کا مقتدا غیر صحیح یعنی غلط کشف ہے، تو کشف میں غلطی ہو سکتی۔ با بیس تفاوت راہ از کجا استا کجا و یک رستہ کا فرق ہے کس قدر۔ در حقیقت یہ لوگ ذات کے منکر ہیں، کیونکہ اگرچہ شہود ذات کا اثبات کرتے ہیں مگر جانتے ہیں کہ نفس سے اثبات عین انکار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صفات میں پھنسے رہنا چاہتے ہیں، اس صفات میں ہی موجے مانتے۔ اللہ کی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف ماجوشی میں ایک بزرگ کا لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا کوئی مرید یا خلیفہ خاص آیا، کہا کہ سرکار آج میں نے اللہ کا دیدار کر لیا، میں وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ نے مجھے دیدار کروایا۔ تھوڑی دیر وہ خاموش نے کہا بیوقوفا وہ تو تیرے وضو کا نور ہے اور نماز کا نور، قرآن کا نور اور باقی انوار اور اللہ کا نور اور پھر اس کی ذات اور معرفت، یہ تو وضو کے نور کو اللہ سمجھ لیا۔ تو اس طرح کئی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ادراک ہو گیا، ہم نے پا لیا، ہم نے پکڑ لیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ محض ان کی اپنی خام خیالی ہے۔ امام المسلمین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتی ولیکن عرفناک حق معرفت۔ حق عبادت کا ادا نہ ہونا خود ظاہر ہے، حق عبادت کا ان تعبد اللہ کا کرنا کا طرح،
لیکن حق معرفت حاصل ہونا اس بنا پر ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات میں نہایت معرفت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اس کو بے چونی بے چگونی کے ساتھ پہچانے کہ میں نہیں پہچان سکا. میں نے کوشش کی ہے لیکن وہ میری فہم ادراک سے بہت بلند ہے. وارال ورا سما برال. کوئی بیوقوف یہ گمان نہ کرے کہ اس معرفت میں عام و خاص و مبتدی و منتہی برابر ہے. ایک عام شخص ہے وہ کہ میں بھی نہیں پہچان سکا, ایک صوفی کامل کہے میں نہیں پہچان سکا. ان دونوں کی ایک ہی حیثیت. دیکھو ایک چٹا پڑھ ہے انگوٹھا مار کا, وہ کہے کہ مجھے فلاں شے کا علم نہیں, اور ایک ڈاکٹریٹ کہے کہ میں علم کی حقیقت تک پہنچنے کا ادا نہیں کر سکا, میں نہیں جان سکا. اس کا جاننا جو انگوٹھا مار کا ان پڑھ ہے اور جس نے پی ایچ ڈی کر لیا, اس کا یہ کہنا اس میں آپ سمجھتے بڑا فرق ہے. اس نے جو ساری منزلیں طے کرنے کے بعد جو ہے اس مرتبے پہ پہنچ کے یہ بات انتہا کے مقام میں کہی, اور یہ بیچارہ پہلے قدم پہ جو کہہ رہے. ہم کہتے ہیں کہ اس نے علم و معرفت کے درمیان فرق نہیں کیا. مبتدی کو صرف علم ہی علم ہے, منتہی کو معرفت. یعنی اس کے پاس معلومات ہے, اسے پتہ ہے کہ سندل کا شربت میٹھا ہوتا ہے لیکن پیا نہیں. تو صوفی کے پاس علم بھی ہوتا ہے, اس نے وہ شربت پیا بھی ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ شربت میٹھا بھی ہے, قوت بخش بھی ہے, لیکن جو بات ہمیں بتائی گئی ہے ابھی وہ اس میں نہیں ہے. سارا کچھ ہے لیکن وہ نہیں ہے, وہ جس کو ڈھونڈتے تھے ہم زمین و آسمانوں میں. تو پھر آپ اور معرفت سوائے فنا کے نہیں ہوتی. یعنی جب انسان اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے, اور یہ دولت فانی کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی جو فنا کے درجے سے گزر چکا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ہیچ کا سراتا نہ گردد او فنا نیز طرح دربار گاہ کبریا. جب تلک کوئی نہ ہو جائے فنا تب تلک ملتا نہیں اس کو خدا. تو جب فنا ہو گیا, اس کی اپنی ہستی کو مٹا دیا, مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے, تو پھر کس نے دیکھا, کیا دیکھا, کتنا دیکھا, جب اس کی اپنی ذات ہی اس کے آگے معدوم ہو گئی. پس جب معرفت علم سے الگ ہے تو پھر جاننا چاہیے کہ مشہور دانش کے سوا وہ ایک ایسا امر ہے جس کو معرفت سے تعبیر کرتے ہیں, اور اسی کو ادراک بسیط بھی کہتے ہیں. یعنی ان کا ہاتھ جہاں تک پہنچا انہوں نے سمجھا بس یہی آخری انتہا ہے, یہی آخری درجہ مقام ہے. فریاد حافظی ہمیں آخر بحر ز نیست, ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست. نہیں حافظ کے یہ بیہودہ فریاد, عجب ہے ماجہ اس کا سراسر. مصنوعی اتصال بے تکلیف بے قیاس, ہست رب الناس را با جان ناس. لی گفت ناس را نس ناس نا, ناس غیر از جان اشناس نا. ہے خدا کا اپنے بندوں سے ایک ایسا اتصال جس کی کیفیت کا پانا اور سمجھنا ہے محال. ذکر ہے یا ناس کا, نس ناس کا ہرگز نہیں. ناس غیر از عارف کامل نہیں ہوتا کہیں. یعنی عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر. سراپا انتظار تو منتظر, او سراپا انتظار تو منتظر. یعنی بندے تو سارے ہیں لیکن وہ جس کو کہے کہ یہ میرا بندہ ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو ہیں تو سارے ہی انسان, لیکن انسانیت کے درجے تک کوئی پہنچتا ہے.
انسانیت کی معراج کو کوئی پاتا ہے۔ اور جب فنا میں بھی مرتبے مختلف ہیں تو اس واسطے منتہیوں کو بھی معرفت میں ایک دوسرے پر فضیلت ہوگی، یعنی جس کی فنا زیادہ کامل ہوگی اس کی معرفت بھی زیادہ کامل ہوگی، جس کی فنا کم ہوگی اس کی معرفت بھی کم ہوگی۔ علی ھذا القیاس، مجدد صاحب نے اس کو حضور کی اتباع کے 7 درجوں سے تعبیر کیا ہے۔ تو ان 7 درجوں میں آپ فرماتے ہیں کہ جو جتنے درجات طے کر لیتا ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے کرم اور اس کے قرب سے بہرہ یاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا سعید احمد صاحب مجددی، انہوں نے اسی مکتوب کے ضمن میں آپ لکھتے ہیں کہ مجدد صاحب نے یہ فنا کے حوالے سے 10 مقامات کا ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ وہ 10 مقامات میں نمبر 1 توبہ ہے کہ سب سے پہلے توب الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ انسان زبان سے بھی اور دل سے بھی ہر برائی سے، ہر خطا سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ دوسرا فرماتے ہیں زہد ہے۔ زہد یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی اللہ کی عبادت میں اور اپنے باطن کو بھی اللہ کی عبادت میں، قلب اور روح کو بھی اور جسم کو بھی سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈال لے۔ پھر آگے قناعت فرمایا کہ جو مل گیا ہے اس پہ خوش رہے، جو نہیں ملا اس کے لیے جو ہے وہ طمع اور لالچ نہ کرے۔ جو ملا ہے اس پہ خوش رہے، جو نہیں ملا اس کے لیے طمع و لالچ نہ کرے۔ پھر آگے توکل ہے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ یہ قناعت اور توکل قریب المانی ہیں۔ تو توکل یہ ہے کہ جب اللہ کے راستے پہ چلنے کا عزم کر لیا اس نے، تو پھر اس پہ نقصان ہو، تکلیف ہو تو وہ پھر اس راہ پہ لگا رہے، گناہ کو چھوڑ دیا چھوڑے رکھے، نیکی کو پکڑ لیا پکڑے رکھے، اور اس پر کوئی گلہ و شکوہ نہ کرے۔ صبر، یہ 5ویں نمبر پہ بیان کیا۔ صبر بھی فرمایا نصف ایمان صبر ہے، نصف ایمان شکر ہے۔ تو صبر جو ہے کہ انسان زبان سے اگر کوئی آزمائش یا تکلیف آئی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو اس پر زبان سے گلہ نہ کرے اور دل میں تنگی محسوس نہ کرے، اور چہرے کے اوپر سلبٹے نہ ہوں۔ اور شکر یہ ہے کہ جو کچھ مل گیا ہے وہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے، یہ میرا کمال نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی نے کرم کیا ہے، اور اس کو اسی راہ میں خرچ کرے جس طرح کہ اس کا حکم ہے۔ خوف یہ ہے کہ ہر وقت اپنے اعمال کو تہمت زدہ سمجھے اور اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی بڑی بڑی غلطیاں خیال کرے۔ بڑی تو ہیں ہی، سرکار نے فرمایا کہ صغیرہ گناہوں سے بچو ورنہ وہ تمہیں کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیں۔ رجا امید کو، یہ اگلا ہے 8ویں نمبر پہ، کہ رجا ہر وقت اللہ سے امید رکھے۔ فرمایا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر یہ پتہ چلے کہ اللہ نے ایک بندے کے اوپر کرم کر کے بخش دیا ہے تو میں اللہ کے کرم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھ پہ یہ مہربان ہے۔ اگر پتہ چلے سارے بخشے گئے اور ایک بندے کو پکڑ لیا ہے کسی غلطی پہ، مجھے یہ خوف ہے کہ وہ ایک پکڑے جانا والا کہیں میں نہ ہوں۔ تو خوف اور امید کے دن۔ پھر 9ویں نمبر پہ فقر فرمایا ہے۔ فقر کا قبلہ عالم نے لکھا ہے کہ اس کی بڑی تعریفات ہیں، لیکن ایک آدھ جملے میں یوں کہہ لیں کہ وہ کسی چیز پہ اپنی ملکیت ظاہر نہ کرے کہ یہ میرا ہے یہ میرا ہے، کہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی امانتیں ہیں۔
اور آخر میں رضا و رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جنتیوں کو سب سے بڑا انعام دیں گے وہ یہی فرمائیں گے کہ آج تمہیں وہ انعام دیتا ہوں جو تمہاری زندگیوں کا مرکز و محور تھا، آج میں تم پہ پورے طور پہ راضی ہوں اور آئندہ کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ جو فقر کی طریقت کی منزلیں ہیں، ان 10 مقامات کو پیش نظر رکھا جائے اور ہر وقت خواجگان نقشبندیہ کی جو 8 مصطلحات نقشبندیہ وہ بھی اسی سے ملتا جلتا مختلف بزرگوں نے مختلف انداز میں ان منازل کا ذکر کیا ہے، اور مجدد صاحب نے ایک جگہ 7 اتباع کے درجات کے ساتھ اللہ کی رضا کا مقام حاصل کرنے کا پیغام بھی دیا۔ آگے یہ مکتوب شریف کا کچھ اور حصہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں جو ہے اس کے اوپر مزید غور و فکر کریں گے، کچھ باتیں پھر دہرائی جائیں گی، اور پھر اس کا لب لباب اور خلاصہ جو میرے اور آپ کے لیے ضروری پیغام ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔